تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت پیاری چھوٹی سی بچی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی جس کا نام روز تھا۔ روز بہت ہی اچھی اور رحم دل تھی۔ اس کی سوتیلی ماں بہت ہی ظالم تھی۔ وہ روز کو ہر روز مارتی اور اس سے گھر کا سارا کام کرواتی۔ روز بیچاری گھر کے سارے کام چپ چاپ کرتی۔ روز کو اسکول پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، پر اس کی سوتیلی ماں اسے کبھی بھی اسکول نہیں جانے دیتی۔ روز کو تو دوست تک بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کبھی روز کسی سے دوستی کر بھی لیتی تو اس کی ماں اس کے دوست کو گھر سے ہی نکال دیتی۔ اس طرح روز کے پاس تو کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ وہ پورا دن کام کرتی اور جب کام کر لیتی تو جنگل چلی جاتی اور وہاں جا کر پرندوں سے ہی باتیں کرتی۔ ایک دن جنگل میں روز جاتی ہے تو اسے ایک چھوٹا سا بیج ملتا ہے۔ یہ بیج بہت چھوٹا تھا پر بہت ہی چمکیلا۔ روز یہ بیج کو اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے اور اسے بو دیتی ہے۔ روز اس بیج پر ہر روز پانی ڈالتی اور اس کا بہت خیال رکھتی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے اور روز بڑی ہو جاتی ہے۔ روز اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی اور وہ آج بھی اس درخت کا بہت خیال رکھتی تھی جسے اس نے ایک بیج سے اگایا تھا۔ روز کی توجہ اور خیال رکھنے سے یہ درخت اب بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن روز کی طبیعت خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گھر کا کام نہیں کر پاتی۔ جب اس کی ماں دیکھتی ہے کہ روز نے گھر کا کام نہیں کیا ہے تو وہ روز پر بہت غصہ کرتی ہیں اور اسے بہت مارتی ہیں۔ وہ روز کو کھانا بھی نہیں دیتی اور خود اپنے کسی دوست کے گھر چلی جاتی ہے۔ روز بہت روتی ہے اور روتے ہوئے وہ گھر سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ آ کر اس درخت کے پاس بیٹھ جاتی ہے جو اس نے اگایا تھا۔ وہ دکھی ہو کر اس درخت سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ جب وہ باتیں کر کے چپ ہو جاتی ہے تو اسے ایک آواز آتی ہے جو کہ اس درخت سے ہی آ رہی تھی۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ درخت اس سے کہتا ہے کہ روز مت گھبراؤ، میں تمہاری دوست ہوں۔ روز کہتی ہے کہ تم تو ایک درخت ہو تو تم کیسے بول سکتے ہو؟ تو وہ درخت بولتا ہے کہ میرا نام لیلی ہے اور میں ایک پری ہوں۔ ایک دن میں اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے گئی تھی تو راستے میں بے خیالی سے ایک پودا میرے پیر کے نیچے آ گیا اور ٹوٹ گیا۔ وہ پودا ایک بری جادوگرنی کا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کے پودے کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھ کر خراب کر دیا ہے تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہوئی اور سزا کے طور پر مجھے ایک بیج میں بدل دیا۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ مجھے معاف کر دو پر اس نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ پھر تم مجھے وہاں سے اپنے گھر لے آئی۔ اور وہ پری کہتی ہے کہ میں بہت پہلے سے ہی تم سے بات کرنا چاہتی تھی پر مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ روز کو جب پری کی کہانی کا پتہ چلتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے۔ وہ پری سے کہتی ہے کہ میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ تو پری کہتی ہے کہ میرے اس مسئلے کا بس ایک حل ہے اور یہ حل جس انسان کے پاس ہے وہ ایک بونا ہے جو کہ یہاں سے بہت دور ایک جنگل میں رہتا ہے۔ اس بونے کے پاس ایک جادوئی کتاب ہے جس کی مدد سے میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ تو روز پری سے کہتی ہے کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ اگلے دن روز صبح اٹھتی ہے اور پری کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ 2 دن تک چلتی رہتی ہے۔ اس دوران اسے اندھیرے جنگلوں اور دریاؤں سے گزر کر اپنا سفر طے کرنا پڑتا ہے پر وہ ہار نہیں مانتی اور آخرکار اس گھر تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ بونا رہتا تھا۔ جب بونا روز کو دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ لڑکی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں کس سے ملنا ہے اور تمہارا کیا نام ہے؟ روز اس بونے کو اپنا نام بتاتی ہے
और उससे कहती ہے कि मुझे एक परी ने भेजा है जो कि बहुत मुसीबत में है। उसने मुझसे कहा है कि मैं आपसे मिलूं क्योंकि आपके पास वो जादुई किताब है जिससे परी पर किए गए जादू को ख़त्म किया जा सकता है। जब बोना ये सब बातें सुनता है तो फौरन से वो किताब लाकर रोज़ को दे देता है और उससे कहता है कि इसके आखिर में जो जुमला लिखा हुआ है उसके बोलने से परी पर किया हुआ जादू ख़त्म हो जाएगा। अब रोज़ वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे बहुत भूख लगती है पर वो फल खाकर ही अपना सफ़र जारी रखती है और कहीं भी रुककर आराम नहीं करती। वो अब अपने घर वापस आ जाती है और जैसा कि बोने ने उसे जादू को ख़त्म करने के लिए कहा था वो बिल्कुल वैसा ही करती है, जिससे परी का जादू टूट जाता है और वो दरख्त से एक बहुत प्यारी परी में बदल जाती है। परी रोज़ का बहुत शुक्रिया अदा करती है और रोज़ को बहुत सा खजाना भी देती है और उसकी सौतेली माँ को एक बिल्ली में बदल देती है और कहती है कि ये तुम पर हर वक्त जुल्म करती थी, इसलिए इसकी यही सज़ा है। पर रोज़ को अपनी सौतेली माँ पर तरस आ जाता है और वो परी से कहती है कि आप इन्हें सज़ा ना दें, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है। जब रोज़ की सौतेली माँ ये देखती है कि इतना बुरा करने के बाद भी रोज़ ने उसके साथ बुरा नहीं किया तो वो बहुत शर्मिंदा होती है और रोज़ से माफ़ी मांगती है और उसके साथ बहुत प्यार से रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो एक ना एक दिन हमारा सामना भी उस चीज़ से ज़रूर होता है और हमेशा हमें रहम करना चाहिए। If you like the cartoon, please like, share and don't forget to subscribe.